بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اپنے پروگرام حافظہ ایک نعمت کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حافظے کی کمزوری اور نفسیاتی مسائل اور نفسیاتی بیماریوں کا تعلق۔ آج ہمارے مہمانوں میں دو بڑی شخصیات شامل ہیں۔ سب سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر اقبال آفریدی، جو پروفیسر ہیں سائیکیٹری کے اور JPMC جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں ہیڈ آف سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ کالج آف فزیشنز میں سائیکیٹری کی فیکلٹی کے سیکٹری بھی ہیں، اور پروفیسر ڈاکٹر رضا الرحمان جو پروفیسر ہیں سائیکیٹری کے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی ہیں۔ اور ہماری گفتگو اسی حوالے سے شروع ہوگی کہ سائیکیٹرک ایشوز میں ڈپریشن کی بیماری ایک بہت کامن بیماری ہے پاکستان میں اور دنیا بھر میں، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ ڈپریشن کی بیماری بعض اوقات الزائمرز ڈیزیز یا حافظے کی کمزوری کے طور پہ بھی پریزنٹ کرتی ہے۔ تو ان دونوں میں کیا لنک ہے اور کس طرح فرق کرتے ہیں ایک مریض کو دیکھنے کے بعد، اور ڈاکٹرز کو کیا کرنا چاہیے جس سے پتہ چل سکے کہ اس کو ڈپریشن ہے یا ڈیمنشیا ہے، اور اس کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے ڈیمنشیا کا علاج ہو سکے؟ ڈاکٹر اقبال آفریدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل انسان کی جو دماغ ہے اس کی صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت یہ ہے کہ حافظہ۔ اب یہ حافظے کا تعلق کئی چیزوں سے ہیں۔ ایموشن جو ہماری جو ڈپریسو ڈس آرڈر ہے، عام طور پر ڈپریشن تو بہت کامن ہے، لیکن جس کو بیماری کے زمرے میں لاتے ہیں وہ بھی اچھا خاصا کامن ہے۔ اور اس میں یہی ہے کہ پہلے کہتا تھا کہ ڈپریسو ڈس آرڈر جو ہے صرف ایموشن جذبات کی حد تک محدود ہے، جبکہ اس پہ جو ہے مختلف ریسرچ ہوئی، میرے بھی ریسرچ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، جس میں یہ ثابت ہوا کہ یہ محض ایموشن یا جذبات کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسان کی فہم، جس کو ہم کوگنیشن کہتے ہیں، اس کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کی کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ارد گرد کی جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے ادراک یا پرسیپشن میں یا ریکگنیشن میں یا اس کو رجسٹر کرنے میں پرابلم ہو جاتا ہے۔ تو وہی بندہ جو بنیادی طور پر ایموشنل ڈس آرڈر یا ڈپریسو ڈس آرڈر میں کا شکار ہے، اس کی توجہ کم ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ اس کی یادداشت ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اسی کو ہم سوڈو ڈیمینشیا بھی کہتے ہیں، کہ سوڈو مانا فالس ڈیمینشیا۔ عام طور پہ ایک گولڈن رول یہ ہے کہ اگر کسی کو یادداشت کی خود شکایت ہو کہ میری یادداشت ٹھیک نہیں ہے، خاص طور پر میڈیکل اسٹوڈنٹس اور دوسرے آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حقیقی معنی میں ایمنیزیا نہیں ہے، بلکہ جب دوسرے افراد اس کی جو یادداشت کی کمی کو محسوس کرتے ہیں، یادداشت میں خرابی کو محسوس کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یہ ٹرو ایمنیزیا ہے یا حقیقی معنوں میں یادداشت کی خرابی ہے۔ اب یہ ہے کہ سوڈو ڈیمینشیا میں ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اٹینشن کنسنٹریشن تو خراب ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ طبیعت میں اداسی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سستی ہوتی ہے، اور چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتا بندہ۔ تو وہی آدمی جو پہلے کپڑوں میں، کتابوں میں، ٹی وی میں، ہر چیز میں، مہمانوں میں دلچسپی لیتا تھا، اب وہ اس میں وہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو ڈپریشن کی علامت کو، بیماری کو اظہار کرتی ہیں، کہ مسلسل طبیعت اداس رہنا، اور ساتھ ساتھ اس میں انرجی یا قوت کی کمی محسوس کرنا، اور ساتھ میں لیک آف انجوائمنٹ، یعنی چیزوں میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اور اس کے لیے کہتے بھی ہیں، خاص طور پر یہ جو بڑھاپے سے پہلے، یعنی جوانوں میں اور دیڑھ عمر میں زیادہ امکان ہوتے ہیں ڈپریسو ڈس آرڈر کے، لیکن زیادہ عمر میں جو بڑھ جاتی ہے، پھر ون آف دی ڈفرینشیل ڈائگنوز از دس، کہ بیفور کسی کو ہم لیبل کریں گے اس کو ڈیمینشیا ہے، ڈپریشن کا رول آؤٹ کرنا ضروری ہے، وہ اس لیے بھی کہ اس قابل علاج ہے آسانی سے، تو لہٰذا یہ اچھا، یہ آسانی سے ہسٹری لے کر ہی کنفرم کیا سکتا ہے؟ اس کے لیے کسی ٹیسٹ کی ضرورت تو نہیں ہے کہ کنفرم کیا جائے کہ اس کو ڈپریشن کی وجہ سے ڈیمنشیا کی علامتیں ہو رہی ہیں؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ ہم تو ایک تو ظاہر یہ تین یہ علامات ہیں، پھر اس کے ساتھ جو نیند میں ڈسٹربنس اور کھانے میں بھوک نہ لگنا اور باقی علامات، اتنی مایوسی چھا جانا کہ زندگی سے بیزاری کے خیالات، یہ تو ہو گئی ایک ہسٹری۔ اس کے ساتھ ساتھ ہسٹری میں ہم بلڈ پریشر، شوگر یہ وغیرہ اس کا بھی پوچھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ریٹنگ اسکیلز ہیں ہمارے، اور بہت آسانی سے اور بڑے اس کے ایکوریٹ رزلٹ ہیں، جیسے ہیملٹن ریٹنگ اسکیل ہے فار ڈپریسو ڈس آرڈر، یا جو ہے بیک ڈپریشن اسکیل ہے۔ خود ریٹنگ اسکیل بھی ہے کہ وہ ہم دے دیتے ہیں مریض کو اگر پڑھا لکھا ہے، ورنہ پھر ایک ڈاکٹر اس کو کچھ سوالات پوچھتا ہے، اور اس کی روشنی میں اس کی تصدیق یا کنفرم ہو جاتی ہے بیماری۔ اچھا، سائیکیٹرک پرابلمز بہت کامن ہیں الزائمرز یا ڈیمنشیا کے مریضوں میں، بلکہ زیادہ تر
یہ کہا جاتا ہے کہ جو حافظے کی کمزوری ہے ان مریضوں میں وہ اصل پرابلم نہیں ہوتی گھر والوں کے لیے، بلکہ جو اس کی بیہیورل پرابلمز ہوتی ہیں یا سائیکیٹرک پرابلمز ہوتی ہیں یہ زیادہ کامن ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ کہ یہ کتنی پائی جاتی ہیں ڈیمنشیا کے مریضوں میں، کس طرح کی ہوتی ہیں، کیا علامتیں ہوتی ہیں، اور وہ کیا کمپلیکیشنز ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ بڑھ جاتی ہیں، اور کن چیزوں کے بارے میں الزائمرز کے مریضوں کو ان کی فیملیز کو ہمیں بتانا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پرابلمز ڈیولپ ہو سکتی ہیں الزائمرز کے یا ڈیمنشیا کے پیشنٹس میں، جس کے لیے ان کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے. ڈاکٹر رضا، یہ جو بیہیویئرل اینڈ سائیکولوجیکل سمٹمس آف ڈیمنشیا جو ہے یہ ایک ٹرم یوز کی ہے انٹرنیشنل سائیکوجیریاٹرک ایسوسیشن نے، اور انٹرنیشنل سائیکوجیریاٹرک ایسوسیشن کا یہ کہنا ہے کہ جو ہڈن وکٹمس ہیں ڈیمنشیا کے وہ بیسیکلی فیملی ہے. جی جی بالکل. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو ریسرچ یہ شو کرتی ہے کہ 80 to 90% جو پیشنٹس ہوتے ہیں ڈیمنشیا کے ان میں یہ بیہیویئرل اینڈ سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتے ہیں، اور ان پرابلمس کی وجہ سے مریض تو اتنا پریشان کیونکہ اس کو ڈیمنشیا وہ سفرر نہیں ہوتا، اس سے بیسیکلی سفرر جو ہوتے ہیں فیملی ہوتی ہے. اس فیملی کے اندر بھی جو زیادہ اسٹریس ہے وہ خواتین کے اوپر ہے، کیونکہ بیسیکلی خواتین ہی گھریلو کام کاج چیزوں میں دیکھنے میں ان کی کیئر کے اندر ڈیمنشیا کے پیشنٹس کی انوالو ہوتی ہیں. تو سب سے زیادہ جو اسٹریس ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو برڈن ہوتا ہے وہ خواتین کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ ڈیمنشیا کے پیشنٹ کے اندر. اگر ان وجوہات کو ہم دیکھیں تو فزیکل وجوہات میں مثال کے طور پہ اس کو فزیکل النس ہے جس کی وجہ سے اس کو پرابلم ہو جاتے ہیں، اس کی فزیکل لاس آف میموری ہے، لاس آف ویژن ہے. فار ایگزامپل وہ اگر سن نہیں پاتا ہے تو وہ چیزوں کو مس انٹرپریٹ کرنا شروع کرتا ہے اور اس کو اس طرح سے بیہیو کرنے لگتا ہے گا. اسی طرح سے انوائرمنٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیوز جو ہیں ان کو نہیں پکڑ پاتا ہے، وہ کیوز کو نہیں پکڑ پاتا، ان کو مس انٹرپریٹ کرتا ہے، اور وہاں پہ اس کی وجہ سے پھر ان میں بیہیویئرل پرابلم ہو جاتی ہیں. اور سب سے بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ کمیونیکیشن کا ہے کہ کمیونیکیشن پرابلم ہوتا ہے اور وہ کمیونیکیشنز کو پراپر طور پہ ڈیل نہیں کر پاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے اندر بیہیویئرل پرابلم ہوتے ہیں. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیملیز کو جو ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ ان کو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو کہ ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ بیہیویئر، اگر آپ کمیونیکیشن کی بات کریں تو کمیونیکیشن میں آپ کے الفاظ کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنا آپ کے رویوں کی ویلیو ہے، جتنا آپ کے گیسچرز کی ویلیو ہے، جو اکاؤنٹ کرتی ہیں آپ کی 80% امپیکٹ پہ. اچھا، جو یہ پرابلم حضرات ہوتے ہیں جن کو ڈیمنشیا ہوتا ہے، یہ الفاظ سے زیادہ آپ کے رویوں کو پک کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں اور کس طرح سے اس کو کہہ رہے ہیں. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور اس میں یہ ایک سمجھیں کہ ایک سائیکل کے اندر یہ چلتا ہے کہ ایک رویہ ہے، اگر اس رویے کو آپ نے پراپرلی نہیں ڈیل کیا تو اس کے نتیجے میں ایک اور رویہ آئے گا، وہ اس سے اور زیادہ خراب ہوگا اور اس طرح سے وہ بڑھتا جائے گا. مثال کے طور پہ اکثر ان میں ڈیمنشیا کے پیشنٹ میں ہوتا ہے کہ یادداشت خراب ہو جاتی ہے. اب میں آپ کو ایک گھر کی مثال دوں کہ ایک گھر میں بابا جی ہیں، ان کی یادداشت خراب ہو گئی اور وہ فرض کریں وہ کسی بھی طرح سے وہ بہو کے گھر میں کمرے میں چلے گئے. اب وہ جو بھی بہو ہے ان کا کمرے میں نہیں جانا چاہیے، وہ چلے گیا. اب اگر وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ بابا جی آپ نکل جائیے، اور وہ ڈیمنشیا کے پیشنٹ ہیں، ان میں ضد ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں جاتا. وہ اور زیادہ بولیں گی نہیں جاتے. ہسبینڈ آ گئے، انہوں نے بھی بابا جی کو ہاتھ سے پکڑ کے نکال دیا کہ نہیں ان کے کمرے میں نہیں آنا. اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ بیہیویئر کے نتیجے میں، اب پہلے ایکٹیویٹنگ ایونٹ یہ تھا گئے تھے، اب اس غصے میں وہ اور زیادہ شاؤٹ کریں گے، پھر اس کے نتیجے میں گھر والے اور ریئیکٹ کریں گے. تو اس طرح سے اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ABC ماڈل جو لنڈا کا ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ ایکٹیویٹنگ ایونٹ جو ہے اس کے نتیجے میں جو بیہیویئر ہوتا ہے اس کی کانسیکوینسز کو آپ منیمائز کر سکتے ہیں تھرو کمیونیکیشن. مثال کے طور پہ اس وقت آپ کمیونیکیٹ اس طرح سے کیجئے، ان کو کام ڈاؤن کیجئے، ان کی بات کو سنیے، اور ان کو بڑا ہی سافٹ انداز کے اندر، اگر وہ شاؤٹ کر رہے ہیں، غصہ ہو رہے ہیں، تو ان کو بجائے اس وقت ضد کرنے کے یا اس وقت ان کے ساتھ کرنے کے، ان کو چیز کو سمجھانے کی کوشش کریں. جب آپ یہ کریں گے تو وہ اگلا ایونٹ نہیں پریسپیٹیٹ ہوگا. اور یہ بہت کامن ہے فیملیز کے اندر کہ ہم اپنے جو باڈی لینگویج سے، اپنے رویوں سے، ٹون آف وائس سے اس طرح کے میسیجز ان کو دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ڈیمنشیا کے پیشنٹ ہیں یہ بہت زیادہ پرووک ہوتے ہیں اور جس کو بہت زیادہ اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا، ڈاکٹرز کے پاس جب ڈیمنشیا کے پیشنٹس آتے ہیں تو بالعموم ان کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہوتے ہیں، تو ہم ان کے فیملی ممبرز کو کیا ہمیں سمجھانا چاہیے؟ خاص طور پہ یہ ہمارے GPs ہیں یا اور لوگ ہیں جو اس طرح کے پیشنٹس کو مینیج کرتے ہیں، کہ فیملی ممبرز کو ہمیں کیا سمجھانا چاہیے کہ کیا وہ ایکسپیکٹ کریں اگر کسی کو ماڈریٹ ٹو سیویئر الزائمرز ہے، اور اس کے لیے اوور آل ان کا رویہ کیا ہو؟ خاص طور پہ اگر جس کو ڈیمنشیا کی بیماری ہے اگر وہ ضد زیادہ کرنے لگے
تو اس صورت کے اندر گھر والوں کو اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے، جس کی طرف کچھ پروفیسر رضا نے بھی اشارہ کیا، تو ہمیں بریف کیا کرنا چاہیے ایسے فیملی ممبرس کو؟ دراصل ڈیمینشیا ایک گلوبل بیماری ہے، اس کو ہر اینگل سے دیکھنا پڑے گا. نمبر ایک تو یہ ہے کہ جیسے کہ انہوں نے بتایا بھی کہ اس کو ہمیں ایک معصوم بچے کی طرح اس انسان کو سمجھنا چاہیے. ایک بچہ جو ہے بچپن میں جو حرکتیں کرتا ہے لوگ اس کو تو برداشت کرتے ہیں، لیکن اس عمر میں ڈیمینشیا کے مریض میں جو حرکتیں ہوتی ہیں اس کو برداشت نہیں کیا جاتا. جیسے کہ ڈاکٹر رضا نے جیسے مثال دی، اس میں اگر یہ بچہ کسی گھر میں جائے پھر وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں معصوم ہے، جبکہ یہاں پہ بھی اس کی دماغ کی جو سافٹ ویئر ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے، وہ اسی لیول پہ آ گیا ہے. ظاہر ہے کہ اب وہ سہارے کے ذریعے چل رہا ہے، تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس کو اس انداز سے ڈیل کرنا چاہیے. دوسرا کمیونیکیشن کے وقت بڑا غلطی کرتے ہیں، اس کہتے ہیں چلیں. اب یہ ہے کہ اس کے دماغ کی پروسیسنگ اتنی سلو نہیں ہے، تو لہٰذا اگر آرام سے وہ کہا جائے کہ یہ کپڑے پہن لیں تاکہ وہ کمپریہینڈ تو کرے، سمجھ آئے یا یہ کپڑے پہننے ہیں یا یہ کھانا آرام سے کہا جائے کھانا. ایسی کہ آئیں چلیں، اس کو ظاہر ہے اس کے دماغ نے پروسیسنگ ہی نہیں کی، اس کو دھکیلا جائے گا وہ تو انکار کرے گا. دوسرا اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ خاص طور بہویں یا وہ بڑی ان کو شکایت ہوتی ہیں، بیٹیاں اور بیویاں تو برداشت کر لیتی ہیں کہ وہ جب ایک ہاتھ چیز پکڑ لیتا ہے دوپٹہ پھر وہ چھوڑتا نہیں. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جتنا آپ اسے کھینچیں گے یہ اور مضبوط رکھے گا، اس کا یہ ہے کہ اسی کی طرف دھکیل دیں پھر چھوڑ دیتا ہے وہ، کیونکہ دماغ کا جو فرنٹل لوب ہے اس کے اندر یہ ریفلیکس، یہ گریس ریفلیکس ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ اس نے چیز پکڑ لی، وہ کھینچ رہی ہے، وہ ادھر کھینچ رہا ہے، اگر وہ دوپٹہ اسی کی طرف یعنی ہاتھ اسی کی طرف کیا جائے وہ چھوڑ دیتا ہے. تو لہٰذا اس کو اس بچے کی ماڈل کی طرح ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. پھر یہ ہے کہ یورین پاس کر دیا تو اس کو اگر آرام سے سمجھائیں کہ آپ یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں تھی یا یہ آئندہ ادھر کرنا، یا یہ ہے کہ جب آپ نے پانی پلا دیا اس کے 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے اندر ہی اس کو پہلے ہی سے لے جائیں واش روم کہ اس کا بلیڈر خالی ہو جائے، تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ وہ پھر اتنا سارا بدبو یہ چیزیں ہوں گی. اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے وہ ظاہر کپڑے صاف نہیں رکھتے، پھینکتے ہیں. تو بچوں سے تو ہمیں توقع ہوتی ہے کہ اس سے کپڑے گندے کر لیے پرواہ نہیں ہے، اس سے توقع ہوتی ہے کہ یہ کس قسم کا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس سارے اینگل پہ سوچنا پڑے گا. اور خاص طور پر میں اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ ارد گرد کا انوائرمنٹ جو ہے آج کل جو ہے فیشن غالب ہو گیا. ہمارے جو فرنیچر ہیں یا ہمارے جو ٹائلز کا سسٹم ہے خاص طور باتھ روم کا، وہ کہیں سے بھی وہ نہیں ہے، ہیومن فرینڈلی نہیں ہے، اس میں پھسلنے کے بہت امکانات ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو ٹیبلز ہوتے ہیں وہ کونے والے ہوتے ہیں کہ گر جائے تو بالکل چاقو کی طرح کاٹتے ہیں. دروازے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو میں اور پلگ ہیں جو ہیں خاص طور پر، تو لہٰذا ایسی صورت میں پلگوں کے اوپر اگر وہ انہوں نے پلاسٹک کی یہ وہ لگا دی، کیا کہتے ہیں سیلویشن ٹیپ لگا دیا کہ اس میں انگل نہیں ڈال سکے، چابی نہیں ڈال سکے. اسی طرح سے جو گلاس ہیں یا دوسری چیزیں ہیں وہ ایسی نہ ہوں جو اس کو شیشہ گرے، پیر میں چلا جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے. اور خاص طور پر یہ دروازے اور یہ جو باتھ روم ہے سیف انوائرمنٹ کے لیے ضروری ہے. اس طرح سے بہت اونچی وہ نہ ہو چارپائی یا وہ جو ہے بیڈ نہ ہو کہ گرے تو سر ٹوٹے اس کا. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ایک تو یہ ہمیں وہ دینا پڑے گا. پھر دوائیاں کھانے میں بھی ان کو پرابلم ہوتی ہے کہ وہ دوائی کھاتے ہوئے نگلنے کا سسٹم ہی دماغ اوپر کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو پانی پکڑا دیا، اس کو آرام سے کہنا پڑے گا کہ یہ گولی ہے، یہ کھا لیں اور نگل لیں، تاکہ وہ سمجھے تو صحیح. بچے کی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ویسے کرنا پڑے گا تو ہی اچھے نتائج نکلتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس میں تھوڑا بہت ورزش کا ایک تو پڑے رہتا ہے جس کی وجہ سے غصہ آتا ہے. آخر دماغ کے نیورو ٹرانسمیٹر کہاں جائیں؟ جب وہ استعمال ہوں گے، کہیں واک کرے گا یا تھوڑا اس کو چہل قدمی کرائیں گے تو غصہ نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پانی کا، غذا کا بڑا خیال ہمیں رکھنا چاہیے، بیلنس ڈائٹ دینی پڑے گی. اور جو یورین اور اس کے علاوہ ڈیفیکیشن ہے اس کو ہمیں صفائی کا بہت خیال رکھنا پڑے گا. تو صفائی، غذا اور ورزش کا بڑا اہم دخل ہے، اور دوائیوں کا اس کے ساتھ. انوائرمنٹ کی انہوں نے بات کی، اور بعض اوقات یہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی اچانک جو ہے وہ رویہ خراب ہو جاتا ہے الزائمر کے پیشنٹ کا. تو کیا اس کا تعلق انوائرمنٹ سے ہوتا ہے؟ بعض لوگ ہر مہینے 2 مہینے پہ اپنے گھر کی سیٹنگ چینج کر دیتے ہیں، کرسیاں میزوں کی ترتیب بدل دیتے ہیں، یا روشنی کی کمی اگر گھر کے اندر ہو
تو کیا ان چیزوں کا بھی اثر پڑتا ہے ڈیمینشیا کے پیشنٹس پہ، اور ان سے بھی جو ہے وہ اس کی ذہنی کیفیت میں فرق آ سکتا ہے یا بیہیویئرل کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں؟ دیکھیں انٹرنیشنل سائیکو جیریاٹرک ایسوسیشن جو ہے اس کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ڈیمینشیا کا بیہیویئر جو بھی ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے بیسیکلی اس کے انوائرمنٹ کو، کہ وہ اگر اس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے تو انوائرمنٹ میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہیں اس کی وجہ سے. تو آپ کے رویے میں اگر کوئی پیشنٹ ایسا کر رہا ہے تو سب سے پہلے جیسے ڈاکٹر اقبال آفریدی نے کہا کہ ہمیں اپنے رویوں کو ریویو کرنا ہے، اور اس میں رویے میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے کمیونیکیشن ہے، جس میں ہمیں باڈی لینگویج اور نان وربل کمیونیکیشن پہ بہت زیادہ زور دینا ہے، کیونکہ یہ مریض جو ہیں یہ نان وربل کمیونیکیشنز کو بہت زیادہ پک کرتے ہیں. جہاں تک آپ نے انوائرمنٹ کی بات کی، اب ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ان کی نئی میموریز تو نہیں بن رہی اور پرانی میموریز ہیں. اکثر مریض آ کے اٹینڈنٹ یہ کہتے ہیں جی یہ پرانی فلانے اب سے 50 سال پہلے کی 20 سال پہلے کی ساری چیزیں یاد ہیں، مگر ابھی کھانا کھایا تھوڑی دیر بعد یاد. تو وہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اصل پرابلم ہی یہ ہے کہ ان کے اندر نئی میموریز نہیں بن رہی، پرانی میموریز نہیں. اب اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ دیکھیں اگر آپ گھر کی سیٹنگ بار بار چینج کریں گے تو بابا جی کے لیے تو مشکل ہوگا نا کہ اس کو رجسٹر کرنا اور میمورائز کرنا کہ کیا چیز کہاں تھی اور کیا تھی. تو اس لیے اس چیز کو جتنا بھی ہو سکے اوائڈ کرے کہ جو چیزیں پہلے سے جس طرح سیٹنگ ہے اسی طرح سے رکھیں. ایک بہت کامن یہ ہے کہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اکثر ان کو جیسے بیٹے ہیں تو وہ جی کچھ دن آپ رکھ لیں کچھ دن آپ رکھ لیں، اس طرح سے ہوتا ہے، جو کہ اس کی بیہیویئرل پرابلم کا ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب وہ بابا جی کسی نئے گھر میں جاتے ہیں، اب جس گھر میں وہ ہمیشہ سے رہ رہے ہیں وہاں ان کو ساری میموریز ہیں، باتھ روم کہاں ہے، ساری چیزیں ان کی میموری کے اندر ہیں، وہ روٹین میں بالکل صحیح چل رہا ہوتا ہے. مگر جب نئی جگہ جاتے ہیں تو پھر ان کو نئی میموریز تو نہیں بن رہی، پھر ہر دفعہ وہ کہیں نہ کہیں کبھی اس کمرے میں چلے جائیں گے کبھی کچھ اور کر دیں گے اور وہاں پہ وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو جہاں تک شفٹنگ کا ہے اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے کہ ان کو اس طرح کے مریضوں کو حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس انوائرمنٹ میں وہ مدتوں سے رہ رہے ہیں ان کو اسی انوائرمنٹ رکھیں. اور لائٹنگ کا بھی اثر پڑتا ہے، لائٹنگ کا بھی اثر پڑتا ہے کہ بہت زیادہ اگر ہو یا بہت ڈم لائٹ میں جو ہے وہ چیزوں کو اندھیرے کے اندر یہ مس انٹرپریٹ زیادہ کرتے ہیں چیزوں کو، تو اس میں اپروپریٹلی رکھنا چاہیے. لائٹ میں میسیجز کا ہے کہ وہ دیکھنے میں اسی طرح سے جیسے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ وہ اگر لائٹ بھی صحیح ہے اور میسیج ان کو وربل صحیح نہیں مل رہا تو اس سے بھی فرق پڑے گا. تو وہاں پہ بھی ہمیں جو بھی ان کو کمیونیکیٹ کرنا ہے وہ آرام سے توڑ کے اور حصوں میں بتانا ہے تاکہ وہ میسیج جو ہے وہ ان تک پہنچ جائے. ان کے ساتھ کوئی بھی اگر ان کو آپ کو لے کے بھی جانا ہے تو ان کو بتائیں کہ میں آپ کو ابھی کہاں لے کے جا رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ یہ کرنا چاہ رہا ہوں. جو بھی کام کر رہے ہیں وہ پہلے آپ کہیے اور جو بات کر رہے ہیں اس کو ریفریز کیجئے بار بار. ریفریز کا مطلب یہ کہ اس کو سمجھائیے. بچوں میں یہ ٹیکنیک ہم کو سمجھاتے ہیں ایگزیکٹلی بالکل اسی طرح سے کریں. ایکسرسائز کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو خاص طور پہ ایسی ایکٹیویٹیز اکثر بزرگ جو ہیں بہت انجوائے کرتے ہیں، گارڈننگ ہے، اس میں ان کو انکریج کرنا چاہیے کیونکہ جتنا زیادہ یہ ایکسرسائز میں انوالو ہوں گے اتنا. بلکہ اب جو نئی ریسرچ آ رہی ہے اب تو یہ آ رہا ہے کہ پہلے زمانے میں جب ہم اسٹوڈنٹس ہم یہ پڑھا کرتے تھے کہ برین میں گروتھ نہیں ہوتی، مگر اب یہ ہے کہ نرو گروتھ فیکٹرز جو ہیں وہ برین میں گروتھ بھی کرا سکتے ہیں. تو ان کے اندر تو ویسے ہی کم ہے، تو ایکسرسائز سے گروتھ فیکٹرز ایک بہت زیادہ جو آج کل ریسرچ ہو رہی ہے BDNF برین ڈرائیو نیوروٹروپک فیکٹر جو کہ ایکسرسائز سے بڑھتا ہے اور اس سے ان کے برین کے اندر گروتھ ہوگی، ان سے ان کا ڈپریشن اور دوسری چیزیں بہتر ہوں گی. کیونکہ ڈپریشن ہو جائے آپ کے رویوں کی وجہ سے یہ سب چیزیں ان مریضوں کو زیادہ خراب کرتے ہیں. یہاں پہ ایک جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کیئر ٹیکرز کو نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ اس بیماری کے اصل جو وکٹم ہے وہ کیئر ٹیکر ہے اور ان کی منٹل اسٹیٹ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے. جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان بیہیویئرل پرابلمس میں اصل پرابلم کیونکہ میں نے کہا یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں آپ کے بیہیویئر کو، تو وہ بیچارے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ہمارے سمجھ آج کے سیشن کا جو بنیادی آڈینس ہے اور ویورز ہیں وہی کیئر ٹیکرز ہیں. ایگزیکٹلی. اور ان کی جو مینٹل اسٹیٹ ہے ہم بات تو کر رہے ہیں ڈیمینشیا پہ، مگر میں اس میں یہ ایڈوانٹیج لوں گا کہ میں یہاں ضرور کہوں کہ ان کے ایشوز کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے اور ان کی ریپیٹڈ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے اور ان کو تھوڑا سا تاکہ ان کو بھی تھوڑا سا ریلیف ملے، وہ بھی اپنی تھوڑی سی وینٹیلیشن. ڈیمینشیا کے پیشنٹس جب کسی گھر میں ہوتے ہیں تو لوگوں کا رائے ہوتی ہے کہ اب یہ بیمار ہیں، ان کو کچھ کام نہیں کرنا چاہیے. تو بعض اوقات تو کھانا بھی ان کو لوگ اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں، پانی بھی اپنے ہاتھ سے پلاتے ہیں اور کچھ کرنے نہیں دیتے. تو یہ زیادہ بہتر ہے یا یہ زیادہ بہتر ہے کہ ان کو انگیج کیا جائے اور انڈیپینڈنٹلی وہ جتنا زیادہ کریں وہ زیادہ بہتر ہے ان کے دماغ کے لیے؟ اس میں تو سادہ سی مثال ہے کہ اگر ہم دماغ کہتے ہیں یوز اٹ اور لوز اٹ، اگر ہم دماغ کو استعمال نہیں کریں گے جھڑ جائے گا. ایک گاڑی آپ نئی خریدیں نہیں چلائیں گے بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی. تو ہمارا خیال بھی یہ ہے اور ویسے بھی یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے اس کے دماغ کی
جو صلاحیت ہے اس کو جو اجاگر کرنے کے لیے بار بار اسٹیمولیشن بھی دی جائے، یوٹیلائزیشن بھی ہوگی. یوٹیلائز نہیں کریں گے تو وہ جھڑ جائے گا. اچھا یہاں پہ ایک میں واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بہت ہی امیر فیملی تھی، اس میں وہ کہتے تھے کہ ہمارے بابا جی ہیں 100 سال سے اوپر کے ہیں، یہ بھی کھانا کھا لیتے ہیں، ابھی نماز پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں پھر میں نے نہیں پڑھی. میں نے ان کو کہا ایک بڑا سی گھڑیال اس کے سامنے لگا دیں جو کم از کم ویزیبل ہو، موٹے موٹے الفاظ ہوں، اس کو کہتے کہ اس ٹائم کھانا کھا لیا، یہ ابھی اتنا ٹائم ہے. اس سے ان کا مسئلہ ہی حل ہو گیا. ظاہر ہے بابا جی کے سامنے گھڑیال تھا، اندازہ ہوتا تھا کہ ابھی میں نے کھا لیا. اچھا ابھی صورتحال یہ ہے کہ ایسے پیشنٹس کو جب ہم ہاسپٹل میں داخل کرتے ہیں، گھر والے اس نیت سے کراتے ہیں کہ یہ اچھا ہو جائے گا، اس سے اور خراب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ نئی انوائرمنٹ آ گئی. اب اس کا ہارڈ ویئر تو کام کر رہا ہے، 65 کی لڑائی کا تو اس کو یاد ہے، لیکن نئی چیزیں وہ اس کا جو ہے وہ ریم تو کام کر نہیں رہا ہے تو لہٰذا نئی چیزوں کا پتہ نہیں ہے. اور دوسری بات ہے اس کی پرسیپشن خراب ہو جاتی ہے، ادراک خراب ہو جاتا ہے کہ وہ جو تاریں چل رہی ہیں اس کو سانپ سمجھنے لگتا ہے، ارد گرد کے جو لائٹیں ہیں عجیب و غریب ہاسپٹل کی اس کو عجیب سمجھنے لگتا ہے. پھر باتھ روم کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کس طرف ہے، اور ادھر نرسیں یا ادھر جو نئے چہرے ہوتے ہیں اس کو وہ پرسیو نہیں کر پاتا، تو لہٰذا اور ڈسٹربنس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اس میں. تو لہٰذا یہ ہے کہ جو نان میڈیکل یا نان فارماکولوجیکل انٹرونشن میں یہی ہے کہ اگر اس کو بتایا جائے کہ ابھی صبح کا وقت ہے، یہ نماز کا ٹائم ہے، ابھی دوپہر کا وقت ہے یا فلاں ہے، یہ کھانے کا وقت ہے، بار بار اگر اس کو اپڈیٹ رکھیں گے تو ورنہ وہ باہر نکل نہیں رہا ہے، اس کو کیا پتہ کہ سورج نکلا ہے نہیں، 12 بج رہے ہیں 11 بج رہے ہیں، اس کو کیا پتہ. تو لہٰذا اس کو اپڈیٹ ایکٹیویٹ کریں، انگیج کریں، ہاں اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنے دیں تو وہ زیادہ اس سے زیادہ بہتر. اور وہ اس سے پہلے کہ وہ یورین اس کا خطا ہو پہلے ہی اس کو لے جائیں، اس سے ورزش بھی ہوگی. لیکن اس کو جیسے رضا صاحب نے بتایا کہ اس کو کمیونیکیشن اہم بات ہے کہ آپ کو ہم باتھ روم یا واش روم یا یورین پاس کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اور آرام آرام سے کہ وہ پرسیو کرے. پھر یہ نہیں کہ پکڑ دکڑ دو، آرام پھر مرحلہ وار بتایا جائے کہ اب دروازہ بند کرنا ہے، یا ہاسپٹل بھی لے جانا ہے تو کہنا ہوگا کہ یہ گاڑی ہے، اس کا دروازہ میں کھول رہا ہوں، آپ بیٹھیں. یعنی اس کو پورا وہ کرنا پڑے گا، بچوں کی طرح ڈیل کرنا پڑے گا تاکہ وہ اس پہ ناراض نہ ہو، ورنہ وہ اینگر ایگریشن ضد دکھاتے ہیں. ہیلوسینیشن ایک کامن پرابلم ہے، مریضوں کے گھر والے شکایت کرتے ہیں کہ شام کے اوقات میں بالخصوص جن کو یہ پرابلم ہوتی ہے وہ بہکی باتیں کرنے لگتے ہیں، ان کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، جانور نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے پرانے رشتہ دار جو فوت ہو چکے ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بعض اوقات وہ ایجیٹیٹ بھی ہوتے ہیں. تو یہ بھی اس بیماری کا حصہ ہے، اور اس اگر ہے تو اس کا کیا علاج ہے، اس کو کس طرح پریونٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کو کس طرح ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ڈیمینشیا کا اگر اوور آل دیکھیں تو کوئی اتنا پراپر ٹریٹمنٹ ابھی تک ہے نہیں، جس کا جتنا بھی ٹریٹمنٹ ہے اس کا بیہیویئرل ہے اور اس کو آپ بیہیویئرل طریقے سے کر سکتے ہیں. ہیلوسینیشنز بھی بہت حد تک انوائرمنٹ میں جو ڈسٹربنس ہے اس کی وجہ سے یہ بڑھ جاتی ہیں گی. تو اگر وہاں پہ جیسے شروع میں ہم نے کہا کہ لائٹ اپروپریٹ رکھیں، کمیونیکیشن اس کے زیادہ رکھیں، ڈسٹرب رہیں تو یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں. اگر اور بہت کم مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ چیزیں اگر بہت زیادہ بڑھ جائیں تو پھر ان کو دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایسی دوائیں موجود ہیں جن میں ایزیلی یہ چیزیں کنٹرول ہو جاتی ہیں اور ان کا بیہیویئر بھی کنٹرول ہو جاتا ہے. مگر میں پھر یہاں پہ یہی کہوں گا کہ ہمیں پہلی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں ڈیولپ نہ ہوں اور ہم اس کو پریونٹ کریں، اور جتنا ایوائڈ کر سکتے ہیں کہ بجائے یہ کہ بہت ہی فرسٹ اس کے اندر ہم میڈیکیشن دینے کے بجائے میڈیکیشنز کو ہم ان پیشنٹس کے اندر جو ہے تھوڑا سا سیکنڈ لائن پہ رکھیں، اور فرسٹ لائن پہ ہم تھوڑا سا بیہیویئرل اور اپنی دوسری اپروچ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ رکھیں اور ان کو ایکٹیویٹ رکھیں. اور ایکٹیویٹی جو ہے اٹس اے کی فیچر کہ بجائے بابا جی کو سکون اور وہ ہر چیز ان کو پہنچانے کے انوائرمنٹ ایسا کریٹ کریں، بہانے سے بجائے کھانا ان کو وہاں پہ دینے کے ٹیبل پہ بلائیں، ان کو ریکویسٹ کریں، ان کو بلائیں کہ کھانا ٹیبل پہ آ کے کھانا. تقریباً اسی بہانے سے اگر وہ چلتے رہیں، تھوڑا سا گھومیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کی باڈی وہ بھی ٹھیک رہیں گی، اور دوسرا جیسے آپ نے ہیلوسینیشنز کہا ان میں ڈیلوژنز بہت کامن ہوتے ہیں. اب فار ایگزامپل اگر اس کی ہیئرنگ امپیئر ہے مثال کے طور پہ، تو جب وہ سن ہی نہیں رہا تو اور لوگ وہاں پہ کوئی دو باتیں کر رہے ہیں تو وہ ہمیشہ کسی بھی آدمی کی ہیئرنگ خراب ہو جائے تو وہ ہمیشہ اس کے اندر یہ ڈیلوژن کہ دو لوگ کیا بات کر رہے ہیں، اور اس میں پرسیکیوشن اور وہ چیزیں آ جائیں گی. تو بیسٹ یہ ہے کہ بجائے اس کو کوئی دوا دینے کی کہ اس کی وہ ختم ہو، آپ اس کی ہیئرنگ ایڈ دیں تاکہ وہ چیز بہتر. اگر ویژن کا پرابلم ہے اس کو بہتر کریں، انوائرمنٹ میں جو چیزیں ہیں اس طرح کی جو اس کو ڈسٹرب کر رہی ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں. نیند کی شکایت بھی ایک عام پرابلم ہے، اس عمر میں بھی کافی پرابلمس ہوتی ہیں نیند کے حوالے سے کہ نیند نہیں آتی ہے یا دیر سے آتی ہے. تو سلیپ پرابلمس ڈیمینشیا میں کتنی ہوتی ہیں
اور اس کی وجہ سے کیا کمپلیکیشنز ہوتی ہیں یا اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے کہ میں سوال کا جواب دوں، میرا خیال ہے یہ تھوڑا جو آپ نے ہیلوسینیشن والا کہا تھا، عام عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے حواس خمسہ ہے جس کو ہم 5 سینسری موڈیلٹیز کہتے ہیں. اب اس کو ادراک بھی پرسیپشن ہم کہتے ہیں، اس میں اگر فرق آ جائے تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈیمینشیا کے مریضوں میں اس کو لگتا ہے کہ آوازیں آ رہی ہیں یا شکلیں نظر آ رہی ہیں، اور ایک یعنی فالس پرسیپشن ہوتی ہے. اس میں لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جن بھوت آ گئے ہیں یا اس کے اوپر کچھ کسی نے کر دیا ہے. پھر وہ کمزور عقیدے والے لوگ ان چکروں میں پڑتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو آج کل مارکیٹ میں جو ہو رہا ہے، جو عاملوں کے نام جو ہے جس انداز سے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، پھر اس چکر میں پڑ جاتے ہیں لوگ. تو لہٰذا ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دماغ کی جو صلاحیت ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ حواس خمسہ جو ہمیں ادراک ارد گرد کا ہو رہا ہے اس میں یہ ڈیمینشیا میں وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور وہ انوائرمنٹ کو چینج کرنے میں اور دوائیوں سے اور غذا سے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے نیند کی، اکثر یہ بھی لوگ سوچتے ہیں کہ شاید بڑھاپے میں بھی اتنی نیند ہوتی ہے. نیند کا جو سسٹم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، وہ ہر عمر کے حساب سے ڈیفائنڈ ہے. یعنی انفنٹس میں، بچوں میں، شیرخوار بچوں میں 16 گھنٹے نیند لازمی ہے، اور نوجوانوں میں جو ہے 8 گھنٹے کے ایوریج نیند کی، اور بڑھاپے میں 5 گھنٹے 4 گھنٹے بھی کافی سمجھی جاتی ہے. تو یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو بلا وجہ دوائی دے کے سلایا جائے، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ڈسٹرب اچھا ہوتا یہ ہے کہ دن بھر میں اسے کام لیتے نہیں، پڑا ہوا ہے منہ ہر چیز دے. اب جسم تھکے گا نہیں، دماغ تھکے گا نہیں، تو اس کو نیند کی ضرورت نہیں ہوگی. اچھا دن بھر میں وہ کہیں نہ کہیں آنکھ لگ گئی، کوٹا پورا کر لیا، رات کو نہیں سوتا. تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کی لائف سٹائل ایسے بنائی جائے کہ جب بھی کھانے کا موقع ہو یا واش روم میں جانا ہو یا تھوڑا نکلنا ہو، تاکہ ایکٹیویٹیز رہیں. تو نان فارماکولوجیکل میتھڈ جو نیند کو پروموٹ کرتی ہیں بغیر دوائیوں کے، جو اس میں یہی ہے کہ شام کو اگر تھوڑی واک کی جائے اس سے نیند پروموٹ ہوتی ہے. مغرب کے بعد چائے، کافی، کولڈ ڈرنک، سگریٹ، پان، نسوار نہیں لینے چاہیے، اس سے بھی نیند خراب ہو جاتی ہے. پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر رات کو سونے سے پہلے ہاٹ باتھ لی جائے تو عام لوگوں میں بھی وہ نیند کو پروموٹ ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ رات چاہے نیند آئی ہو نہ، صبح وقت پہ اٹھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ رات نیند نہیں آئی ہے تو پھر 11 بجے تک سونے دیتے ہیں، تو ظاہر ہے اگلی رات کا کوٹا خراب ہو جاتا ہے. تو لہٰذا پھر صبح وقت پہ اٹھائیں کہ اگلی رات کا کوٹا ٹھیک رہے اس کا. تو یہ جو ہے نیند کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا پھر اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ زیادہ دوائیں دے کر سلایا جائے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اس میں جو میں نے بتایا کہ نان فارماکولوجیکل بغیر دوائیوں کی کوشش کی جائے، اور اگر پھر ایسا ہے تو تھوڑی بہت دوائی دے بھی سکتے ہیں ہم اس کو. لیکن یہ خاص طور پر جو بینزوڈائزپین ہے جس کو ہم ٹرنکویلائزر کہتے ہیں، مائنر ٹرنکویلائزر، اس کا بے دریغ استعمال، ضرورت سے زیادہ استعمال کئی ہفتوں سے زیادہ ہونا نہیں چاہیے. اور اس سے بھی جو ہے یاداشت خراب ہوتی ہے، جس کی اور عادت بھی پڑتی ہے. پہلے ایک گولی سے نیند آ رہی تھی، پھر 2 کرنی پڑتی ہیں، پھر 3 کرنی پڑتی ہیں، اور اس سے پھر مسائل بڑھتے ہیں. اچھا غذا کا بھی اس سے کوئی تعلق ہے کہ پانی کی کمی ہو جائے جسم کے اندر، یا لوگ چائے، کافی یا کچھ اور غذائیں استعمال کریں، اس کی وجہ سے سائیکیٹرک پرابلم بڑھ ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ایسے مریضوں کو زیادہ تر اپنی غذا کا پورا اندازہ نہیں ہوتا ہے. تو گھر والوں کو کیا کیئر رکھنی چاہیے خاص طور پہ پانی اور غذا کے استعمال میں اور ڈرنکس وغیرہ کے استعمال میں ایسے مریضوں میں؟ دیکھیں بہت فرق پڑتا ہے. اگر غذا جو ہے مثال کے طور پہ، اب ان کی نیڈس جو ہیں وہ کئی دفعہ پوری نہیں ہوتی، اور ان کے اندر جو کمیونیکیشن کی وجہ سے ایک بیسک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی نیڈس کو کمیونیکیٹ بھی نہیں کر پاتے. ان کو اگر کوئی بیماری ہو رہی ہے، کوئی تکلیف ہو رہی ہے، اس کو پراپر کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے انہیں فرسٹریشن ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو کھانے پانی کا ان خیال رکھنا چاہیے، ورنہ کئی دفعہ ان کے اندر منمکیات کی جو ہے کمی بیشی ہو جاتی ہے. نیند کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ کھانے کے اندر اگر سمپلی آپ دودھ دیں ان کو، تو ٹرپٹوفین دودھ کے اندر ایک امائنو ایسڈ زیادہ ہوتا ہے جو کہ سلیپ کو پروموٹ کرتا ہے، بلکہ باہر کے ملکوں میں جس کی گولیاں بھی اویلیبل ہیں. سب سے امپورٹنٹ جو ہے، جو کیئر ٹیکرز کو خیال کرنا چاہیے ان مریضوں کے اندر، وہ ہے شیڈیولنگ. ڈیمینشیا کے پیشنٹ کے بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے اگر آپ ان کی ایک شیڈیولنگ کر دیں گے اور اس شیڈیول کو فالو کریں گے. ویسے تو شیڈیولنگ ایک عام آدمی کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جتنا زندگی میں آپ کی ترتیب ہوگی
ان کے اتنا ہی آپ کی زندگی جو ہے پرسکون ہوگی, اتنی ہی سائیکولوجیکل ڈسٹربنسز زیادہ ہوگی. مگر یہ شیڈیولنگ جو ہے بہت زیادہ فٹ بیٹھتی ہے مینجمنٹ آف پیشنٹ ود ڈیمینشیا, کہ اس کے اندر شیڈیولنگ ہے, اگر اس کا شیڈیول ہے, سونے کا ٹائم فکس ہے, اٹھنے کا ٹائم فکس ہے, کھانے کا ٹائم فکس ہے, اور آپ ایکسرسائز کا بھی ہر چیز کا اس میں ٹائم رکھا ہے, تو پھر جو ان کے اٹینڈنٹ ہیں وہ کم سے کم ڈسٹرب ہوں گے. کیونکہ یہ شیڈیولنگ پھر, اور یہ ان لوگوں میں بہت کم یہ پرابلم ہوتے ہیں جن کی شیڈیولنگ ہمیشہ سے ہو. آپ فیملی سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کیونکہ یہ ہمیشہ سے ایک عادت بنی ہوئی تھی, ایک روٹین سیٹ تھی, تو وہ اس روٹین کو ویسے ہی فالو کرتے آ رہے ہیں. کیونکہ نئی تو چیزیں ختم ہو گئی مگر پرانی چیزیں انہیں اسی طرح سے چل رہی ہوتی ہیں. تو شیڈیولنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس پہ ہمیں بہت زیادہ توجہ فیملی ممبرس کو دینی چاہیے کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ ان کے ٹائمنگس کو, اور ان کو پھر زیادہ ڈسٹرب نہ کریں. کہ ان کا جو سونے کا ٹائم ہے اس میں چاہے کچھ بھی ہو جائے, شادی میں جانا ہے, بیاہ میں کچھ بھی ہے, مگر ان کو اس ٹائم کے اوپر, کھانے کا جو ٹائم ہے اس میں آگے پیچھے نہ کریں. اور دن میں جیسے جب شیڈیولنگ ہوگی تو سوئیں گے نہیں, ایکٹیویٹیز کے اندر ان کے انوالو کر دیں. تو جب اگر شیڈیولنگ ہوگی تو پھر ان کے پاس فارغ ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ دن میں سوچ کے, یا انہوں نے نیپس لے لیا جس کی وجہ سے ان کو نیند پوری ہو گئی تو اب رات کو نہیں سو پا رہے ہیں اور رات کو پرابلم ہو رہا ہے. دواؤں کا استعمال اس ایج گروپ میں کافی کامن ہے, مختلف بیماریاں ہوتی ہیں اس عمر میں, بلڈ پریشر, کولیسٹرول, پروسٹیٹ کا پرابلم. تو یہ جو ملٹیپل دوائیاں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں ایسے مریضوں میں, ڈاکٹرز کو خاص طور پہ جو پرسکرائب کریں ان کو کتنا کیئرفل رہنا چاہیے ڈیمینشیا کے پیشنٹس میں, کہ ان کے درمیان انٹریکشن کا خیال رکھے اور دوائیاں کم سے کم پرسکرائب کریں. اس حوالے سے آپ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں ان کو کیا گائیڈ کرنا پسند کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے پہلو کی نشاندہی کی ہے. اس میں ہمارے ہاں خاص طور پر پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا میں ڈاکٹرز کو اللہ نے جو حیثیت دی ہے لوگ اس کو مانتے ہیں. اس کا بے دریغ استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے اس پاور کو. ہوتا یہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ اس عمر میں زیادہ تر مریضوں کو بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے, جوڑوں کا درد, بلڈ پریشر, شوگر اور طرح طرح کی بیماریاں. تو لہٰذا یہ دیکھا گیا ہے, جو جدید تحقیق یہ کہتی ہے کہ انسان کے جگر میں سائٹوکروم P450 انزائم سسٹم ہے. ایک دوائی کھا رہا, دوسری دوائی ایڈ کر دی تو بجائے فائدہ دینے کے نقصان ہو گیا. ایک کا لیول اوپر چلا گیا, دوسرے کا لیول نیچے چلا جاتا ہے. تو لہٰذا ہمیں کونی چاہیے, اس پہ خاص توجہ دینی چاہیے کہ مونو تھراپی ہو, جہاں تک ممکن ہو کم سے کم دوائیاں دیں, اور اگر دیں تو اس کو ایک ساتھ نہ دیں کہ بعض وقت انٹریکشن کو ہم اس طرح سے بھی اوائڈ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دوائی آپ جو دے رہے ہیں دوسری دوائی دے دی, اس کا الٹا نقصان ہو جاتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بندے کو اگر لوموٹریجین اور اس کو ساتھ ملایا جائے سوڈیم والپرویٹ کو, تو اس کے لیول پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں یہاں پہ یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جو بھی دوائیاں دیں بڑے سوچ سمجھ کر دیں, اور ان کی انٹریکشن خاص طور پر جو سائٹوکروم P450 انزائم سسٹم کا 2D6 ہے وہ زیادہ دوائیوں کو وہ کرتا ہے. لہٰذا ڈاکٹروں کو چاہیے کہ اپنے اس علم کو اب جدید تحقیق کی روشنی میں اس کو اپڈیٹ کریں, اور دیکھیں کہ کون سی دوائیاں کون سے بہت انٹریکشن کرتی ہیں وہ اوائڈ کریں. تو یہ ایک ضروری تھا جو آپ نے میرا خیال ہے اس کی نشاندہی کی, اور ہم سب کو چاہیے کہ رسپانسبل پرسکرپشن کریں. ایون بلا وجہ ملٹی وٹامن بھی نہ دیں, ہو سکتا ہے ہائپر وٹامینوسس ہو جائے اس کو انٹریکشن. ہاں, تو لہٰذا یہ آپ سے آخری سوال ڈاکٹر رضا یہ ہے کہ ایسے مریضوں میں اکثر دیکھا گیا کہ چونکہ ان کی یادداشت کمزور ہوتی ہے تو گھر والے ان کو کہیں باہر نہیں جانے دیتے. وہ کہتے ہیں اگر باہر چلے گئے تو راستہ بھول جائیں گے, یا کہیں لے کے نہیں جاتے. تو زیادہ بہتر یہی ہے ان کے لیے کہ ان کو ریسٹرکٹ کیا جائے گھر کے اندر, یا زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان کو کنٹرول سپروائز انوائرمنٹ میں روز آنا, یا ہفتے میں 2-4 دفعہ باہر لے کے جائے اور گھر والے اس کو مینیج کریں, پلان کریں, کیا چیز زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیں, ریسٹرکشن جو ہے یہ تو ڈیفینیٹلی ان کو پرووک کرتا ہے گا. اتھارٹیٹیو ایک تو نہیں ہونا چاہیے ایٹیٹیوڈ, یہ ذہن میں رکھیے کہ انہوں نے ہمیشہ سب پہ وہ کیا, ان کے ذہن میں یہ ہے اگر آپ ان سے تھوڑا سا بھی ان کو یہ فیل ہوتا ہے نا کہ یہ اگلا بندہ میرے ساتھ اتھارٹیٹیو ہو رہا ہے اور مجھے روکنے کی کوشش کر رہا ہے, تو وہ ایک دم سے بھڑک اٹھتے ہیں. تو آپ کو اپنا ایٹیٹیوڈ ان کے ساتھ تھوڑا سا نرم رکھنا ہوگا, اور ریسٹرکشن نہیں کرنی چاہیے. اگر فار ایگزامپل بہتر ان کے لیے ہے کہ جتنا وہ نکلیں باہر, ایکسرسائز کریں, گھر کے اندر اگر اس طرح کا ماحول ہے, گارڈننگ ہے, وہ چیزوں میں انوالو ہوں, اور کبھی کبھی
ان کو باہر بھی لے کے جائیں، اور باہر لے کے جائیں اس سے ان کی طبیعت میں بہتری آئے گی. گارڈن میں لے کے جائیں، وہاں پہ وہ واک کریں، زیادہ لوگوں سے ملیں، انٹریکشن، مسجد میں جائیں اگر جاتے ہیں، ساتھ جائیں. مگر یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اکیلا تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے، کہ اکیلا نہ بھیجیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کیونکہ وہ راستہ بھول سکتے ہیں اور کچھ، تو اس لیے ان کو انڈیپینڈنٹلی باہر نہ جانے دیں، مگر ڈیفینیٹلی لے جانے میں اس سے بہت بہتر ہوگا کہ وہ گھر میں ہی رہیں گے. اور گھر میں بھی اگر ان کو رکھنا ہے تو وہاں پہ ریسٹرین نہیں کرنا اپنا، جہاں ان کو یہ فیل ہوا کہ مجھے یہ ریسٹرین کر رہے ہیں یا میرے اوپر اتھارٹی کر رہے ہیں، وہاں پہ ایک دم سے وہ ریئیکٹ کریں گے. ناظرین، ہم بہت بہت شکر گزار ہیں پروفیسر رضا کے اور ڈاکٹر اقبال آفریدی کے کہ انہوں نے آج کے اس پروگرام میں آپ کو اور ہمیں بڑی اہم معلومات فراہم کی، اور ہمیں امید ہے کہ ان معلومات سے ہمارے جو پیشنٹس کی فیملیز ہیں ان کو اس بیماری کو سمجھنے میں اور اس طرح کے بیماری کے مریضوں کا علاج کرنے میں بڑی مدد ملے گی. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنے اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ حافظ.